السلام علیکم۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کے آخر میں تقریریں ویریں تو جو ہو گئیں، لیکن ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانا یہ بالکل درست عمل نہیں ہے، اور یہ صحیح بات انہوں نے کہی ہے، چاہے ان کے سیاسی مخالف جو بھی ان کو کہہ رہے ہو۔ کسی سیاسی جماعت کے اوپر کوئی سیاسی جماعت اگر پابندی عائد کرتی ہے تو اس سے بڑی غیر جمہوری سوچ ہو نہیں سکتی۔ تو تحریک انصاف کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے، جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ بات چیت سے راستہ نکال کے انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے بہرحال ہمیں آثار نظر نہیں آتے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو ٹیپس کے حوالے سے جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک آئینی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ درگزر سے کام لے رہے ہیں اور صبر سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن یہاں میری سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم، ان کی اہلیہ، صدر پاکستان، سپریم کورٹ کے ججز، مریم نواز، لانگ لسٹ آف پولیٹیکل لیڈرز، کسی کی بھی پرائیویسی، ذاتی زندگی محفوظ نہیں ہے، سب کی آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں۔ تو یہاں درگزر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایکشن کی ضرورت ہے۔ آپ نوٹس لیجئے اور طلب کریے رپورٹ حکومت پاکستان سے اور ان اداروں سے جن کے پاس یہ کیپیسٹی ہے۔ آپ ان سے رپورٹس لیں گے، اس کا تجزیہ کروائیں گے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون سی ایڈیٹڈ ہے، کسی کو کٹ پیسٹ کیا گیا، ڈاکٹر کون سی ہیں، اوریجنل کون سی ہیں، وہ تحقیق ہوگی تو کہیں معاملہ آگے چلے گا نا۔ وزیر اعظم موجودہ جو ہیں شہباز شریف، ان کی بھی آڈیو لیکس آئیں، اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان، ان کی بھی آڈیو لیکس آئیں، اور بیشتر آڈیو لیکس کے اوپر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹی ہیں، بلکہ عمران خان نے بار بار جلسوں میں کہا کہ ان کی وہ گفتگو بھی لیک کر دی گئی جو وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کر رہے تھے، یا ان کی اہلیہ کی گفتگو جو تھی ان کے گھر والے نمبر سے کی گئی، اس کو لیک کر دیا گیا۔ شہباز شریف نے اپنی گفتگو کو آن کیا، تو میرے خیال میں اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ مٹی پاؤ والا عمل اگر کر کے ہم آگے گئے تو باقی لوگوں کی بھی عزت محفوظ نہیں رہی اور لوگوں کی بھی ٹیپس آئیں گی۔ دوسرا مسئلہ جو آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آبزرویشن دی اور بعد میں پارلیمنٹ میں رانا ثناءاللہ نے اس کا بڑا ہی دھواں دھار جواب دیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جسے ہم تحفظ فراہم کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا مقصد صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے۔ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے۔ یہ بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ تھا اور اس سے یہ لگا کہ سپریم کورٹ کی بالکل ارادہ اور نیت ہے کہ اگر حکومت انتخابات سے بھاگنے کی کوشش کرے گی تو سپریم کورٹ اپنی انٹرونشن سے اس عمل کو ناکام بنا دے گی۔ لیکن اس کا جواب جو رانا ثناءاللہ نے، یہ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کے سن ان لا کا نام لیتے ہوئے ایک بڑی تگڑی سٹیٹمنٹ دے دی۔ آڈیو لیکس عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، دکھائیے گا جی پروڈیوسر صاحب۔ کہا گیا کہ جی یہ آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں یہ تو عدلیہ کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے۔ اس آڈیو لیک میں جو 2 دن پہلے ہوئی ہے، کیا علی شاہی کا کوئی وجود نہیں ہے؟ علی شاہی نام کا کوئی بندہ، کوئی وزیر کیا ملک میں نہیں پایا جاتا؟ وہ جو 2 بیٹوں کا ذکر ہوا ہے، میری استدعا ہوگی محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ ان کے احوال کا معلوم کر لیں۔ آپ وہاں بار میں 20 لوگوں کو آپ جانتے ہیں، 10، 15، 20، 50 لوگوں کو بلا لیں۔ اگر 50 میں سے ایک بندہ بھی یہ کہے کہ جی یہ بات غلط ہے، ان بیٹوں کی کوئی کہانی ایسی نہیں ہے، تو پھر ہمیں بلا کے سزا دیں۔ اس سٹیٹمنٹ کے اندر رانا صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی دونوں کے اوپر براہ راست ایک دفعہ پھر الزام دہراتے ہوئے چیف جسٹس کو مخاطب کیا، لیٹس ہوپ کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ایسا عمل اختیار کرے کہ اس معاملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، بلا وجہ کسی کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے۔ لیکن کیا الیکشن 90 روز میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا آئین میں الیکشن میں یہ درج ہے کہ یہ کیا جب الیکشن ہو تو پورے ملک میں ایک ساتھ ہی ہوں گے؟ یہ رانا صاحب نے آج سوال اٹھایا، دکھائے گا جی۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہ الیکشن روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ جناب آپ مداخلت کیوں کریں گے؟ آپ حکم کریں گے۔ آپ کے حکم پہ چیف الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے۔ اگر ہم اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری لائے گا، اس ملک میں جو ہے وہ انارکی لائے گا، اس ملک میں عدم استحکام لائے گا، تو کیا یہ رائے جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور فرما سکیں؟ کیا آئین میں یہ اسکیم جو دی گئی ہے کہ جب الیکشن ہو تو تمام اسمبلیز کا، قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو، کیا یہ چیزیں آئین میں درج نہیں ہیں؟ ایک سوال جو ہے وہ عمران خان نے اٹھایا ہے، پہلے میں رانا ثناءاللہ کا جواب آپ کو دکھاتا ہوں
اور پھر عمران خان نے کیا الزام لگایا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. رانا صاحب کہتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد تنظیموں کے افراد جو ہیں وہ زمان پارک میں موجود تھے. بڑا سخت اسٹیٹمنٹ ہے, دکھائیے گا. 14 سے 18 مارچ تک یہ اپنا مورچہ لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جو کہ شرپسند دہشت گرد تنظیموں سے جن کا تعلق تھا, جو مسلح تھے, اور وہاں پہ ہر قسم کا سامان, غلیلیں, وہاں پہ پیٹرول بم, بوریاں جو ہے وہ پتھروں کی, یہ ہر چیز جو ہے وہاں پہ جمع تھی. اب جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلح جتھوں کو, دہشت گردوں کو اور شرپسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو, لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے, گرفتار کرنے اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے. عمران خان کا جو الزام ہے وہ بہت ہی سخت ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح مرتضی بھٹو کی اسیسینیشن کی گئی تھی, پولیس والوں سے, پولیس نے گولیاں ماری تھی ان کی گاڑی کے اوپر جس سے ان کی شہادت ہو گئی تھی, اسی طریقے سے مجھے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دکھائیے گا. آئی جی اور آئی جی اسلام آباد, پیچھے ان کے ہینڈلرز, انہوں نے پلان کیا بنایا, زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں, ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے, اور ادھر سے اس نے منتخب کیا, یہ جو پنجاب کا آئی جی ہے. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے, وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں. انہوں نے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے, ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے, اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ اسٹائل مجھے قتل کریں گے. یہ پلان بنا ہوا ہے, یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے. جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں, فیصل واڈا صاحب ہیں, سینئر سیاسی رہنما ہیں, اور مالک احمد خان ہیں, مشیر ہیں, وزیر اعظم کے, دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. واڈا صاحب, پہلے تو عمران خان والی بات سے شروع کرتے ہیں, پھر الیکشنز کی طرف چلتے ہیں. عمران خان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں, یہ سب کو معلوم ہے, ایک دفعہ حملہ بھی ہو چکا ہے, یہ بھی ہمیں معلوم ہے. اب یہ جو الزام ہے, اور رانا صاحب نے جس سیکشن کا تذکرہ کیا ہے, کیا ہم کسی بہت بڑے ایکسیڈنٹ کی طرف تو نہیں بڑھنے والے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب, بہت صحیح آپ کا انالیسس بھی ہے, اسیسمنٹ بھی ہے, اور اوپننگ ریمارکس بھی ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اللہ نے بھی کہا احتیاط کریں. جو عمران خان صاحب بات کہہ رہے ہیں میں اس کو ذرا سا تھوڑا ایکسپلین کر دوں, جیسے میں نے پری ایمپٹ پہلے کیا تھا کئی مہینوں پہلے, اور ویسی ساری چیزیں ہوئیں. یہ جو جھتے اندر پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ کسی صورت میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ مار کٹائے گنڈا بدماش ہو. اٹس اے کلین پارٹی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ گولی چلانے والا یا قاتل اور اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں اس پارٹی کے. اچھے پڑھے لکھے بچے, سب اچھے, سوشل میڈیا پہ وہ بےہودگی کرتے ہیں ان کے کچھ بچے, لیکن وہ گولیاں چلانے والے نہیں ہیں. دیکھیں وہ تو چلے میچور ہیں, نادانی میں کرتے ہیں حرکتیں ایسی, لیکن ادروائز ایک ہمارے پاس لبرل طبقہ ہے اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ہمیں اس پہ اس کو اچھے فریم میں دیکھنا چاہیے. اٹس اے گڈ سائن فار اینی پولیٹیکل پارٹی. لیکن جو خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو بڑا ڈیٹیل میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. میری اپنی انالیسس, میری اپنی سمجھ, جو میں پچھلے ایکسپیرینس سے گزرا ہوں, پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی, ایز وزیر بھی, یہ 2 خاص کا میں ذکر کرتا آ رہا ہوں, اور 3 سانپ کا اور کچھ کیڑوں کا, ان کا آج بھی رول بڑا ایکٹیولی گیم کے اندر واپس آ گیا ہے. عمران خان صاحب کو جس نے انفارمیشن دی ہے وہی آدمی ہے جو ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ان 2 خاص اور 3 سانپ اور کیڑے مل کے, کہ اچھے بچوں میں اس جھتوں میں وہ جھتے ڈال دیے جائیں اور ان سے یہ کام کروا دیا جائے, اور ایک ہلاکی اور ایک تباہی اور ایک مار دھاڑ کی طرف لے جائیں. اور وہی آدمی عمران خان صاحب کو بھی بتا رہا ہے, اور اس کو انڈورس کر رہے ہیں سارے سانپ اور کیڑے. تو اگر میں ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوں, میں آپ کے شو کے اندر تھوڑا سا آسان کر کے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہے, کوئی شخصیت ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں بھائی, یہ نہیں آپ کہہ رہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ندیم ملک صاحب, 2 خاص نان پولیٹیکل, 3 سانپ پولیٹیکل پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کے قریب, اور کچھ کیڑے پولیٹیکل خان صاحب کے قریب.
ان جھتوں نے پہلے بھی خان صاحب کو تباہی کے راستے پہ لے کے گئے ہیں. آپ کہتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ لوگ اندر چلے جائیں گے اور جو خان صاحب کو اسی 2 خاص اور انہی 3 سانپ اور کیڑوں نے آ کے خان صاحب کو یہ انفارمیشن دی ہے کہ یہ پلان ہے, وہ پلان کو ایگزیکیوٹ اور ادھر اندر کروانے والے یہی لوگ ہیں. یعنی کہ میں گیا خان صاحب کے پاس, میں نے پہلے 2 آدمی پلیس کر دیے, میرے ساتھ 2 خاص ملے ہوئے تھے, میں نے وہ لڑائی جھگڑا گولی چلانے لوگ اندر کر دیے. میں آیا خان صاحب کے پاس, خان صاحب سرکار کا یہ پلان ہے. دیکھیں سرکار کی ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے بڑے لیڈر کے ساتھ ایسا پلان کر سکے, اور کسی کو پلان کرنا بھی نہیں چاہیے ایسا. سر میں آپ کو 2 سناریوز آپ کے سامنے, ندیم علی صاحب میں آپ کو پلیز بات کمپلیٹ کروں. جب تک پی ڈی ایم کا بوجھ تو پاکستان نہیں اٹھا پا رہی, یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ رہے گی, لیکن جب تک آپ چھترول چکوال سے لے کے کوئٹہ اور کوئٹہ سے چھوٹی چپل کا چھترول بھاورپور اور بھاورپور سے چھترول چھوٹے چپل کی بیرون ملک نہیں کریں گے, سانپ کا سر نہیں کچلیں گے, یہ پاکستان کے مسئلے اس تباہی پہ چلے جائیں گے. کیونکہ ان 2 خاص کا انٹرسٹ عدلیہ کے اندر بھی ہے, پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی ہے, میڈیا چینل مالکان کے اندر بھی ہے, پولیس کے اندر بھی ہے, ایف آئی کے اندر بھی ہے, اداروں کے اندر بھی ہے. یہ بندے پہلے بھی تباہی کرتے ہیں, یہ بندے آج بھی تباہی کریں گے, آگے بھی تباہی کریں گے. سر لیکن آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں اس کو بڑے اچھے سے سمجھ رہا ہوں, میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا, لیکن یہاں پہ کچھ اداروں نے تحقیقاتی عمل کا آغاز کیا ہوگا. تو اگر اتنا بڑا ان کی طاقت ہے کہ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, عدلیہ بھی مینج کر سکتے ہیں, عمران کے پاس بندے بھی گھسا سکتے ہیں, اندر اور باہر تباہی بھی پھیر سکتے ہیں, تو ان کے ادارے ان کو چیک کر لیتے ہیں. دیکھیے ندیم علی صاحب, انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک تو جب کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ پے آرڈر کے تھرو نہیں لیتا, اور جب کوئی قتل کا منصوبہ کرتا ہے تو وہ کوئی ویڈیو بنا کے قتل نہیں کرتا. اب اس پیرامیٹرز کے بیچ میں آپ نے ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کو اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں سر جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے ان سے زیادہ ایبل ہیں, دے آر ان کمانڈ. دیکھیں میری بات وہ ڈگ آؤٹ کریں اور چیک کر لیں. دیکھیں ندیم ملک صاحب, میں اپنے گھر کا نا سب سے بڑا بیدی ہوں. کس دروازے سے آپ میرے گھر میں آ سکتے ہیں, کس دروازے سے نکل سکتے ہیں, کس دروازے سے میرے والدین کو تکلیف دے سکتے ہیں, میرے بچوں کو تکلیف دے سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے, میرے سے اچھا پاکستان میں کوئی نہیں جانتا, کیونکہ وہ میرا گھر ہے. تو جب گھر کے آدمی بھیدی بن جائے تو پھر تباہی بہت آسان ہو جاتی ہے, اور گوٹے بھی غائب ہیں بہت ساری, وہ گوٹے جمع کرنے کی ضرورت ہے, اور باقیات بھی ہیں. تو بہت ساری چیزیں میں آپ کو, میں کیونکہ لارجر انٹرسٹ ملک کی مفاد, اداروں کی مفاد, عراقی کو بچاتے ہوئے انارکی کو سنبھال کے اپنا میسج کنوے کر رہا ہوں کافی دنوں سے. فیصل وارڈر صاحب 2 سناریوز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک, عمران نے اگر مرتضیٰ بھٹو کی اسیسینیشن کا تذکرہ کیا ہے تو مرتضیٰ بھٹو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی بھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی. بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھی, اور جس طریقے سے کراچی کی سڑکوں کے اوپر پولیس والوں نے گولیاں ماری تھیں, یہ باقاعدہ مجھے تو لگتا یہی تھا, کہ میرے پاس تفصیل تو نہیں ہے کہ میں نے فائلیں پڑھی ہوں, کہ ایک پلان طریقے سے اس کو گھیر کے مرتضیٰ کو وہاں مارا گیا, اور پھر میک شور کیا گیا کہ سڑک کے اوپر اس کی ڈیتھ ہو جائے, تب تک وہ ہاسپٹل نہیں جائے. دوسرا واقعہ محترمہ کی اپنی اسیسینیشن کا ہے. 18 اکتوبر کو پہلے کراچی سانحہ کارساز, پھر 27 دسمبر کو پنڈی میں, اور 27 دسمبر سے پہلے ایک رات سیکورٹی والے نے ان کو بریف کیا کہ آپ کو خطرہ ہے, پشاور میں اٹیمپٹ ہو چکی ہے, یہاں دوبارہ خطرہ ہے, تو میک شور کہ آپ کی سیکورٹی کمپرومائز نہ ہو. سارا کچھ کمپرومائز ہو گیا, ان کی اسیسینیشن ہو گئی. تو یہ 2 چیزیں ایسی تھیں جہاں ہمیں میرے خیال میں بہت زیادہ احتیاط سے چیزیں سیکھ کے آگے عمران خان کو بچانے کی تدبیریں کرنی چاہیے تھیں. اب میں آپ کے ساتھ بالکل 500% دیکھیں, جو سیکورٹی کے اداروں نے کیا عمران کو بریف کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں مجھے اس ڈیٹیل کا تو نہیں پتا, کرنا چاہیے, اور جو عمران خان صاحب کے زمان باغ والے گیٹ پہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اگر عمران کے گھر گھسنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر آپ گیٹ پہ چلے بھی گئے, چلے لیگلی اگر آپ چلے بھی گئے, روڈ صاف کرنی چاہیے تھی, گلیاں کلیئر کرنی چاہیے تھی. گھنٹی پہ آتے زبان پاک کی, اگر زبان پاک کی گھنٹی کے بجائے وہ بندوقیں لے کے آتے تو آپ توپیں کھڑی کر دیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن آپ نے گھنٹی بجائی, دروازہ کھول لیا اور دروازہ توڑ دیا, یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ تو آپ اس ٹریپ کے اندر سبھی جا رہے ہیں جس ٹریپ کو کسی نے بڑا ماسٹر مائنڈ کیا ہوا. اور دیکھیں ندیم ملک صاحب, ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں, میں بار بار بول رہا ہوں, ان کی بیرون ملک ایجنسیوں سے تعلقات ہیں. اس کے لیے راکٹ سائنس, کیونکہ میں تو حصہ تھا تو مجھے تو سب چیزیں سمجھ میں آتی ہے. میں غلط ہوں تو آپ مجھے میرے پہ سختی کیجیے گا, لیکن بس ٹھیک ہوں تو جا کے چیک تو کریں. میں نے یہی علام پہلے بھی کیا تھا. دیکھو تو اللہ نے زندگی دی, عمران خان صاحب کو اس تکلیف سے بچ گئے, لیکن جب گولی چلتی ہے تو گولی تھوڑی دیکھتی ہے کہ وہ سپرنٹر نکالے گی, وہ نیچے لگے گی, اوپر لگے گی, گولی تو چل جاتی ہے. اس کو اتنا آسان نہ لے. اور عمران خان صاحب کو چاہیے, جو اس وقت بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب
یہ جو گولیوں کا عمل ہے، میں نے عمران خان صاحب کو 10 دفعہ یہ بات کی تھی کہ سر آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور ایک جلسے میں میں ان کی ہیومن شیلڈ بھی بنا تھا، جب ان کے آگے آ کے وہ اس پہ کراچی میں بات کر رہے تھے پوڈیم پہ، تو ان کے آگے آج بھی ویڈیو فوٹیج ہے، میں ان کے آگے یوں کھڑا ہوں. تو ہم ورکر جو ہے وہ جان دینے والے لوگ تھے، اگر لیکن جان کی پرواہی خان صاحب نے نہیں کرنی اور انہی پہ بھروسہ کر رہا ہے اور انہی کے مشورے. خان صاحب سے پوچھے آپ کو انفارمیشن کس نے دی ہے؟ خان صاحب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس سے میں آپ ایسے نہ ہو جائیں کہ آپ ادھر ادھر دیکھنا بھول جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ادھر ادھر دیکھیں. سر ہم کو پروگرام میں جو عمران خان کا الزام ہے کہ ان کو مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور پھر رانا ثناءاللہ کے سٹیٹمنٹ ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. فیصل واڈا کا خیال یہ ہے، وہ 2 خاص لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ ان سے فیملیئر ہیں، وہ 2 خاص کون ہیں، کہ ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ ان کا رول ہے اور ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے اور ان کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. کیا ریاست کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ عمران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے؟ کیا عمران کو اس پہ بریف کیا گیا، اطلاع دی گئی ہے، اور کیا اقدامات لیے گئے؟ جی ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے میں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، اور میں جو فیصل بات کر رہے ہیں یہ کل میں انہی کے ساتھ کل بھی کسی ٹی وی پروگرام پہ تھا، وہاں پر بھی انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کی، اور آئی ڈونٹ ڈاؤٹ ہز وٹ ایور ہی سیز جو یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عمران کے بڑے قریب بھی رہے ہیں. جب ان کے اختلافات ہوئے اور وہ جس بات پر ہوئے یہ پبلک گئے، انہوں نے پبلک جا کر وہ ساری باتیں کی، اور یہ خاص اپنی وہ انفارمیشن جو ان کے پاس ہے اس کا اظہار یہ بارہا کرتے رہے. اب ہیونگ سیڈ سو کہ آپ جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے، میں obviously ایز اے گورنمنٹ وی اسٹینڈ آن اے ویری رسپانسبل پوزیشن. اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو اس کو ضرور دیکھا بھی جائے گا اور پروب بھی کیا جائے گا جو فیصلے کہہ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں عمران کی پوزیشن جو ہے وہ ایک بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، واقعات جھوٹ نہیں بولتے. عمران کے اوپر جب یہ پہلی اٹیمپٹ ہوئی تو ایک آدمی پکڑا گیا. اگر وہ نہ پکڑا جاتا اور وہ جو بلٹ تھی جو ان کے کنٹینر سے فائر ہوئی وہ اس آدمی کو لگ جاتی تو پھر یہ بات کسی اور طرف چلی جانی تھی. اگر وہ ویڈیو لیک نہ ہوتی اور یہ بات نہ بتاتی جس میں اس نے یہ اقرار کیا کہ وہ ایک اس کے مذہبی معاملات کے جذبات تھے، اس کی ذہنی حالت کیسی تھی اور کیوں اس نے وہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد ایک پوری تاریخ ہے کہ کس طرح سے وہ جے آئی ٹیز کی سٹوری بنی اور وہ غلام محمود ڈوگر کا کردار کیا رہا، پرویز الہی صاحب کی حکومت کا کردار کیا رہا. اور اس وقت الزام جو عمران خان صاحب کا تھا وہ وزیر اعظم پاکستان پہ، اور وہ اس کے وقت رانا ثناءاللہ خان پہ، اور پھر ہمارے حساس ادارے کے افسران کے اوپر. اب وہ پوزیشن چلتی رہی. اور داخلہ نے عمران کو خط لکھا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، اور آپ میرے خیال میں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں. اگر ایسی سیکیورٹی کا ان کو خطرہ ہو تو ان کے اوپر ان کو بریف کرنا چاہیے، باقاعدہ اس کے اوپر اقدامات میں آپ سے 2 باتیں ملک صاحب کہہ دوں. یہ تو آپ نے بڑی جو بات کی بڑا اپروپریٹ ہے کہ ان کی سیکیورٹی وہ ایک سیاسی حیثیت رکھتے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، اور ان کی سیکیورٹی تو حکومت کو اس کی تفصیلات دینی چاہیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور اگر ان کے پاس گورنمنٹ سے ان کی کوئی انفارمیشن ان کے پاس جاتی ہے تو جانی چاہیے. میں کسی اور کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، وہ تو بٹوین انٹیریئر منسٹری اینڈ عمران خان ہے، وہ اس کے لیے اپنی حت الوسع جو ریاست انتظام کر سکتی ہے کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے جس پہ عمران خان اداروں کے افسروں کے اوپر، پولیس کے افسران کے اوپر، حکومت کے اوپر، وزیر اعظم کے اوپر، اور ایک اپنی ایک پوزیشن بنا کے جو وہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ تو اس پہ ہم نے سپریم کورٹ سے کہا، اس سے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی پروب کرنی ہے. مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں جسٹس اسلم زاہد کی ٹریبیونل بیٹھی تھی، ایف آئی آر پہ بیٹھی تھی. ہم آج سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کے سپریم کورٹ کو وزیر اعظم نے نہ صرف کہ اس پہ جو یہ جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اور اس میں انہوں نے آفر کیا کہ سپریم کورٹ اس پورے معاملے کی تصدیق تحقیق کرے. یہ کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں یہ بات کرتے وہاں پر؟ یہ ان کو تو سپریم کورٹ میں بڑی فیورٹزم بھی حاصل ہے، کسی کو اس بات پہ کچھ شک ہے. کیا آپ چاہتے ہیں سپریم کورٹ اس کی تحقیقات کرے، چیف جسٹس اس کے اوپر کمیشن بنا دے؟ آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ مطالبہ میں کیا چاہتا ہوں، یہ تو وزیر اعظم مطالبہ کر چکے ہیں، اور ویری نیکسٹ ڈے وین ہی واز فائرڈ اپون اس وقت کر چکے ہیں جب یہ ان کی پرویز الہی کی حکومت تھی، اور جب جے آئی ٹیز کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اور جب تفتیش کا رخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی.
ایک سیدھا سادہ ایڈمیٹنگ پوزیشن پہ کھڑا بندہ بیان دے رہا تھا. اس ساری چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے، فیکٹس کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو یہ اقدام کر رہے تھے، تو اس وقت پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ سے اس بات کی استدعا کی تھی کہ آپ اس معاملے کی کوگنیزنس لیں. آپ کے حافظے میں ہوگی یہ ساری بات. جی ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جب سیاسی طور پر بہت زیادہ سٹیل میٹ بڑھ جائے اور کوئی بھی فریق آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر رہا ہو بلکہ ہارڈ لائنز ڈرا ہو جائیں تو عام طور پر ایک خطرہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ پاک معاف فرمائے، وہ ایک بڑے حادثے کا خطرہ ہوتا ہے. اور ہم شاید اس کے بالکل اس وقت دھانے کے اوپر کھڑے ہیں. نہ تحریک انصاف کہیں فلیکسیبل ہوگی اور نہ پی ڈی ایم والے پیچھے ہٹیں گے، اور ایسے کے اندر یا انسٹیٹیوشنل کلیش ہے اور یا ہیڈ آن کلیئر ہے سیاسی جماعتوں کے مابین، اور نقصان پاکستان کا اس کے اندر. فیصل واڈا صاحب، انتخابات کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی آبزرویشن تھی اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ کے پارلیمنٹ کے اندر بیانات ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انتخابات تو پتہ نہیں وقت میں ہونے ہیں کہ نہیں، لیکن دو تین اداروں کی آپس میں سیدھی لڑائی ضرور ہونے والی ہے؟ ندیم ملک صاحب دیکھیں، بڑا انفارچونیٹ ہے. ایک تو یہ کہ میں چیف جسٹس صاحب کے آگے اپیئر ہو چکا ہوں، ان کے ساتھ دو اور جسٹسز بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نیک نیت، ایماندار، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو بھی بیچ تھے باقیوں کا، تو میں ڈیفینیٹلی وہ بھی اچھے ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اورا دیا ہے، ایک پوزیشن اور پرسنالٹی ایسی دی کہ آدمی اگر کوئی چیز غلط کر کے چھپا بھی رہا اور کامیاب بھی ہو سک رہا ہو تو ان کے آگے پیش ہو کے بتایا جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. بہت نیک، بہت زبردست اور بڑے ایماندار. اللہ تعالیٰ نے منصب ان کو اسی وجہ سے دیا ہوا ہے، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر نقوی صاحب والی جو ایشو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی بھی اگر آپ بہت ساری ججمنٹس دیکھیں پاس کی تو بڑی تگڑی ججمنٹس ہے. تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. انسان جب ہوتا ہے تو انسان فرشتہ تو نہیں ہوتا، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہے، اور کئی دفعہ بچے غلطیاں کرتے ہیں جو پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتی. تو اس کو اسی پرائے کے اندر، چاہے وہ ہم کسی اور کورٹ کی، کسی اور مولانا صاحب نے تقریر کے اندر دو بیٹوں کا تذکرہ کر دیا. دیکھیں میں وہی کہتا ہوں نا، اگر آپ ٹکراؤ کی طرف چلے جائیں گے نا اداروں کے، کئی دفعہ آپ کو بہت بڑا دل کر کے بہت ساری چیزیں اگنور کرنی پڑتی ہے، آنکھ بند کرنی پڑتی ہے. سویپ کرنا چاہیے آپ کو، اس چیز کو نکل جانا چاہیے اس چیز سے باہر، اور آپ باریکی سے پکڑے بھی چیزوں کو جانچیں گے تو انتخابات ہو جائیں گے یا لڑائی ہوگی؟ دیکھیں نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف لڑائی نون اور جوڈیشری کی اپنی طرف نظر نہیں آ رہی. میرے خیال سے خان صاحب کو بھی جو ایڈوائز کریں وہ بھی کسی ایک جگہ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، اور دونوں لڑائیاں بہت خطرناک، خوفناک ہوں گی اور پاکستان کے مفاد میں بہت نقصان دہ ہوگی، اور دونوں فریقین کو اس چیز سے محتاط ہو کے اس چیز سے نکل جانا چاہیے. سیاسی اختلافات، سیاسی لڑائی کو سیاست پہ رکھیں، ڈیموکریٹک وے میں ڈیموکریسی کو سالو کریں، اور ان دو اداروں کو پیچھے باہر نکال دیں اس چیز سے. ملک احمد صاحب، ایک عام ایکسپیکٹیشن ہے اس وقت اسلام آباد میں، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کوئی ایسی لیجسلیشن لانا چاہتی ہے کہ انتخابات کو ایک ہی روز میں کروانے کے لیے کوئی نیا قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے پاس کروایا جائے، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر انتخابات کو ستمبر اکتوبر تک لے جایا جائے. جن دو صوبائی اسمبلیوں کا دباؤ ہے آپ اس سے نکل جائیں. کیا ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ تو آئین میں ترمیم کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا، اگر ہو سکتا ہو کبھی، اور آئین میں ترمیم کی تو کوئی صورتحال ہے نہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ آئین کی صورت میں یہ آئین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ پورے نہیں بھی ہو رہے اس وقت، اور وہ تقاضے کو آج ہی پورے نہیں ہو رہے. لیکن نا کانسٹیٹیوشنل بریچ تو کانسٹیٹیوشنل بریچ ہے، چاہے وہ قاسم سوری کی صورت میں کانسٹیٹیوشنل بریچ ہو، چاہے وہ آرٹیکل 95 کی کانسٹیٹیوشنل بریچ ہو، چاہے وہ آرٹیکل 224 کی کانسٹیٹیوشنل بریچ ہو. یہ ساری کانسٹیٹیوشنل بریچز ہیں. یہ صرف آرٹیکل 224 کے ایک سب آرٹیکل 2 کی 90 ڈیز والی بریچ نہیں ہے. اور یہ بریچز بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ کی گئیں. مجھے سپریم کورٹ سے گلا ہے، آرٹیکل 95 کی کون سی بریچ ہوئی ہے؟ فیصل کہہ رہے ہیں سر، جب ایک عدم اعتماد کی تحریک پڑی تھی اور اس تحریک کے پڑے ہوتے ہوئے قاسم سوری نے ایک ججمنٹ دی اور پوری کی پوری اسمبلی ڈیزالو کر دی. آج تو ایک صوبائی اسمبلی کے الیکشن پہ 224 کے دیکھیں نا، نہیں آرٹیکل 5 کہاں لگا دیا. ہوا یہ کہ جب یہ بریچ کی گئی تو ایک فیک لیٹر پہ کی گئی، اور وہ خط جس کو ایک سیلڈ انویلوپ میں قاسم سوری نے اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے لہرایا اور کہا کہ یہ میں سپریم کورٹ کے جج کو بھیج رہا ہوں. اور یہ وہ سائفر کے منٹس تھے جن منٹس کو
ایکسینچویٹ کیا، غلط طریقے سے بنایا، ان کی ایک فیبریکیٹڈ ورژن اعظم خان سے بنوائی. وہ آڈیو لیکس میں ساری بات باہر آئی، وہ سب نے دیکھی سنی. اس کے اوپر ایک انکوائری ہو رہی ہے. ایف آئی اے نے اس آڈیو لیک کی تصدیق کر لی کہ یہ کریکٹ ہے، آوازیں انہی کی ہیں. ان کے فرینزک کر لیے. ان کے فرینزک کرنے کے بعد جب اعظم خان کو بلوایا گیا کہ عمران خان اور اعظم خان کی جو آڈیو لیک تھی اس کی فورینزک کروائی گئی ہے. ایف آئی اے اس کی پروب کر رہی ہے اور یہ اس کو جوائن نہیں کر رہے. دیکھیں نا، یہ بات تو ایف آئی اے کے اندر باقاعدہ اس کی جو تفتیش ہے اس میں نوٹسز کے ذریعے ان کو بلوایا گیا، اس میں ان کو ریمائنڈر بھیجے گئے کہ آپ آئیں. اس تفتیش میں جوائن کرنے کے لیے ان چاروں وزراء کو جو اس میٹنگ کا حصہ تھے ان کو بلوایا گیا. لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایف آئی اے کی اس انویسٹیگیشن کو، پھر جب وہ اس کو فردر آگے پروسیڈ کیا گیا تو کورٹس کا سہارا لیا گیا، اور کورٹس میں ایک طریقے سے نہ صحیح دوسرے سے فیورٹزم کے تحت، کبھی کسی ایک ہائی کورٹ سے، کبھی کسی ایک سپیریئر کورٹ سے فیورٹزم کے تحت، میں بڑا اپنے الفاظ کو ناپ تول کر آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر کچھ ایسے کورٹ کے پروسیسز انیشیٹ کر دیے گئے کہ اس انکوائری کو سٹال کرنے کی کوشش کی گئی. وہ پورا فیبریکیٹڈ ورژن جو سائفر کی کہانی کا تھا، اس کی تفتیش کو، اس کے مینیپولیٹڈ منٹس جو تھے اس میٹنگ کے، ان کو پھر وہ پروب کے اندر روکنے سے نہ اعظم خان اور نہ باقی لوگ پھر اتنی ساری تفصیل ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. تو ایک کاؤنٹ پہ نہیں. میں نے سوال جاننا چاہتا ہوں، درخواست یہ ہے کہ اس کا زیادہ کھل کے آپ جواب دیں. آج جسٹس ثاقب نثار صاحب کی تصویریں لے کر پارلیمان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے. تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ہی وہ صادق اور امین والا فیصلہ کیا تھا، اور جسٹس ثاقب نثار نے ہی بعد میں وہ جو انہی کے وقت تھی جہانگیر ترین والا فیصلہ بھی سامنے آیا تھا. ایک آپ کا سٹیٹمنٹ تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا ہمیں اس کے تھوڑا سا کھول کے بتائیں، ہمیں بھی پتہ چلے، جس میں آپ نے کہا کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ایسی بھی موجود ہے جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کرنا اور عمران خان کو کلیئر کرنا ہے. اس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے کہ کہاں ڈسکس ہو رہا تھا. اس کے اوپر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ ملک صاحب، میں نے جو بات کرنی تھی، میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بڑی وضاحت سے یہ کہا کہ اگر عمران خان کو این آر او ملا، اور کوئی ایک این آر او جو ان دنوں عمران بڑا شور کرتے تھے کہ جنرل باجوہ نے این آر او شہباز صاحب کو دلوایا یا این آر او میاں نواز شریف صاحب کو دلوایا، تو میرا موقف یہ تھا کہ وہ کیسا این آر او تھا جو کہ 300 پیشیوں، 2 سال کی جیلوں، سارے خاندان کے اوپر مصیبت اور ابتلا، بے بنیاد مقدمات، جھوٹے کیسز میں پکڑنا، بلانا نیب کی طرف سے کسی اور نوٹس میں، گرفتاری کسی اور میں ڈال لینی، اور ان سب کے اوپر جوڈیشل پروناؤنسمنٹ آ گئی کہ وہ ابیوز آف پروسیس آف لا تھا. غلط ان کی انکارسنیشن کی گئی، جیلوں میں غلط رکھا گیا، اور کہا گیا کہ فالٹی انویسٹیگیشن سے مقدمات بھی نہیں بنتے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو وہ ریلیف کیسے ملا. ہم 3 لوگ اس بات کے اوپر بالکل اچھی طرح سے واقف ہیں، اور عمران کو یہ ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کن حالات میں، کس وقت، کس کے ذریعے وہ درخواست لے کر پہنچے. اور میں نے یہ کہا اپنے ایون ایٹ دا کاسٹ آف مائی ریلیشن شپ، میں نے کہا کہ یہ جو ایک این آر او اگر ملا کسی کو تو وہ عمران خان کو ملا، اور وہ دلوایا گیا. عمران خان اور ثاقب نثار صاحب کے متعلق دیکھیں یہ میں ملک صاحب جس حد تک میں آپ سے فرینکلی بات کر سکتا ہوں میں نے کر دی. اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ ایک این آر او جو دلوایا گیا، وہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو دلوایا. تو پیچھے میں کو بات کوئی ڈھکے چھپے لفظوں میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو دلوایا گیا. اور ثاقب نثار اور میری ایک بات، مجھے ایک بات اور کہنے کی اجازت دیں. دیکھیں ثاقب نثار صاحب سے میرا اعتراض ایک تو ذاتی حیثیت میں میں ان فیصلوں پر، یا ایک بطور ایک قانون کے طالب علم کے، یا ایک پولیٹیکل ورکر کے جس کو ہارم انفلکٹ ہوا، ان ڈیسیجنز کے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، اور وہ جب لاہور میں کورٹ جا کے لگایا کرتے تھے سنڈیز کو، اور سیاسی فیصلوں پر آ کے بیٹھتے تھے، ایک چلتی چلاتی حکومت کے فنڈز جامد کر دیتے تھے، پوری کی پوری بیوروکریسی کو، ان سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ کر مجھے ثاقب نثار صاحب سے، انہوں نے اگلے دن میرے اس انٹرویو کے بعد، ان کی اخبار میں ہیڈ لائن تھی، اور انہوں نے انصار عباسی صاحب کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بکواس، مطلب انہوں نے لفظ کہا بکواس. تو مجھے دکھ ہوا اس بات پر کہ ابھی تک ہم نے اپنی شائستگی کی حد کو نہیں توڑا.
ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فیصلے آبیٹر ہیں، اور اگر آبیٹر کو اگر آپ ایکسپلین کریں تو وہ اسی طرح کی اس کا ترجمہ نکل سکتا ہے کہ جس طرح کے فیصلے انہوں نے دیے، اور ان فیصلوں میں سے کوئی پریسیڈنٹ کے طور پہ دوبارہ کسی کورٹ کے اندر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ پاناما فیصلہ، سپرنٹینڈنٹس پرووائڈ کرنا انویسٹیگیشنز کے اوپر، اس کا فیصلہ، کورٹ کی طرف سے JIT تشکیل دینا، اس کا فیصلہ، پھر وہ فیصلہ کہ جس میں فائنینشیل کرائم کے لیے اینٹی ٹیررزم لا کو، جس کے اندر جو JITs اس کے تحت بنتی ہیں، جس میں سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ بیٹھتے ہیں، جس میں MI/ISI کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی کمپوزیشن تشکیل دینا فائنینشیل میٹرز کے لیے، اور پھر چیزوں کو اس طریقے سے ایکویٹ کرنا اور یہ ساری بات کو آگے لے کے جانا سر۔ اور پھر ایک رانا آفتاب صاحب تھے، آپ جانتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے فیصل آباد سے ایک بڑے دست پارلیمنٹیرین تھے، ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر بھی رہے پیپلز پارٹی کے، اب اس طرح کا بریڈ ہمیں کم اویلیبل ہوتا ہے۔ ان کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں یہ جب جج تھے، انہوں نے خود ایک فیصلہ دیا، PLD میں رپورٹڈ ہے، ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ تھا کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 62-63 کی نااہلی 184(3) یا 199 میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن چاہیے ہوگی جو شہادت قلم بند کرے اور پھر فیصلہ دے، اور فیصلہ کرے ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے کے بعد۔ وہ جب میاں نواز شریف صاحب کا کیس آیا تو وہ ساری اپنی کی ہوئی بات کوئی نگیٹ، یار کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی ملک صاحب، اتنی لاب سائیڈڈ کورٹ سر۔ اور پھر اس کے بعد ان کے اندر یہ اوڈیسٹی۔ ایک آپ نے کل یہ جو مریم نواز صاحبہ والی ٹیپ چلی، بیلنسنگ ایکٹ تھا، جہانگیر ترین کہتے ہیں یہ بیلنسنگ ایکٹ تھا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا۔ یہ صرف اس کے اوپر کوئی ایویڈنس دستیاب ہے کہ یہ فکس میچ تھا؟ کوئی ایویڈنس ہے؟ سر دیکھیں، میں کوئی اس میں ایسی بات جو کہوں اور کل کو مجھے وہ بات کہنی پڑے اور میں اس کو ثابت نہ کر سکوں، میں یہ جسارت بھی نہیں کر سکتا۔ میں پبلک آئے میں عمران خان اس طرح کے جھوٹ بول سکتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں بولتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک بولتے ہیں۔ اگر آج آپ ان کی ایک FIR کاٹ دیں چلیں جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں، تو ان کے قتل کی منصوبہ بندی میں وہ لوگ جنہوں نے کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کی ہوگی، سلام نہیں لیا ہوگا، ان سب کو اس منصوبے کے اندر وہ شامل کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کی شکلوں سے واقف نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے، میں نے نہیں، یہ جس دن جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی تھی اسی دن ان کے جو سپوکس پرسن ہے فواد، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ بیلنسنگ ایکٹ انہوں نے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو بیلنسنگ ایکٹ عمران خان کے لیے تھا اس کو انہوں نے نواز شریف صاحب کے کیس کے ساتھ ایکویٹ کر کے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ بیلنسنگ ایکٹ۔ ہمارے سامنے ہے ساری بات، ایک ایک واقعے کی ہم شہادت دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ثبوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ ایک آدمی جو کریشن اسی دھاندلی کی کریشن تھے، جس میں ان کو انسٹیٹیوشنز نے ہیلپ کیا، جس میں ان کو کورٹس نے ہیلپ کیا، اس کے نتیجے میں ان کو کھڑا کیا گیا، وہ 30 ممبر کی پارٹی 140-50 کرنے کے لیے جنوبی پنجاب محاذ، نیب اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ثاقب نثار صاحب کی پوری کورٹ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص حصہ، اور کس طریقے سے ان کی مدد کر کے ان کو۔ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں سر، دیکھیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد ملک صاحب آج وہ آدمی کیا پوزیشن لے رہا ہے مجھے آپ بتائیں۔ جن لوگوں نے اس کو کریٹ کیا، جن لوگوں کے آسرے پر یہ کھڑا ہوا، پہلے ان کے گریبان ہیں، ان کو گالی دے رہے ہیں، پھر تمام وہ کام جن کو اس نے خود اڈاپٹ کر کے اپنی اس کی یہ حیثیت بنی، آج اس بات پر کھڑے ہو کے یہ اس کو اوپر شور مچا کے اور یہ کہہ رہے ہیں کبھی کسی اسٹیبلش، ہمیں پتہ ہے ان کو کہاں پہ۔ وارڈر صاحب سے بھی اس پہ پوچھ لیں۔ وارڈر صاحب، جہاں ہم آج آ گئے ہیں، یہ ملک صاحب نے ساندھی کیا، لیکن جہاں آج آ گئے ہیں یہاں سے جائیں گے کہاں پہ؟ سپریم کورٹ کے گریبان پکڑیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی، پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا جائے گا، کیا ہوگا؟ مجھے تو کوئی صورت اچھی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، ملک احمد خان صاحب جو ہیں، ایسے لوگ جو پازیٹیو لوگ ہیں، ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے گورنمنٹ کے اندر، اور نہایت ہی ہمبل اور زبردست قسم کے، دیکھ دیتا آدمی کسی کا برا نہیں چاہتے یاد ساتھ، ایسے لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس پوائنٹ پہ آئیں کہ کوئی پارٹی جوڈیشری کا گلا پکڑے، تب بھی ملک کی تباہی ہے، کوئی آدمی اسٹیبلشمنٹ کا گلا پکڑے تب بھی ملک کی تباہی ہے۔ ان دو اداروں کی ایمبڈ کے بیچ میں اگر آپ جمہوریت لے کے آگے بڑھتے ہیں تو ملک کی
صرف ترقی ہے ترقی ہے صرف ترقی ہے. الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے پر صاحب دیکھیں جو حالات اور واقعات اور جو سچویشن ہے جس پہ ٹیررزم بھی آ گیا ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, پولرائزڈ بھی ہیں, جھگڑے بھی ہیں, ٹیک آن بھی ہے, اداروں کو بھی گھسیٹ رہے ہیں, مجھے تو نہیں نظر آ رہا. نہیں نظر آ رہے یہ تو مجھے پروونشل الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. ایک جملے میں ملک صاحب بالکل کلوزنگ ریمارکس, انتخابات 30 اپریل کو یا آگے؟ دیکھیں سر, سپریم کورٹ نے کیونکہ آئین کے صرف ایک حصے کی تشریح کرتے ہوئے 90 دن کی ایک حکم نامہ جاری کیا, الیکشن کمیشن نے اس کی 2 الیکشن کمیشن کے معاملات میں سپریم کورٹ صرف تشریح کر سکتا ہے, آرڈر نہیں کر سکتا. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں. آپ کو فخر الدین, آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے, لیکن فخر الدین جی ابراہیم کے ٹائم پہ افتخار محمد چودھری صاحب نے ایک پریزیڈنشل الیکشن کا اسکیجول دیا تھا. That old man with full force shouted and said کہ سپریم کورٹ کے پاس کیا حق ہے کہ میرے آئینی کردار کے اندر مداخلت کر رہی ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے کسی نے انکروچمنٹ کرنے کا لائسنس لے لیا, جیسے دل کرے جدھر مرضی کر لے, جیسے کر لے. ملک احمد خان, روڈا صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.